انہوں نے کہا کہ I can't win the plebiscite as long as Maharaja Hari Singh is in the state. اچھا. He virtually blackmailed the government of India. How can you sit in that state when he has exiled your father and he has constantly demonized the Dogra? He was very autocratic and authoritarian. He was not only Sheikh Abdullah, he was Qaid-e-Azam, Sher-e-Kashmir, Sheikh Muhammad Abdullah. That is how he wanted to be addressed, not just Sheikh Abdullah. جب ہم مغل گارڈن جاتے تھے اس دن وہ گارڈن بند رہتا تھا پبلک کے لیے. جب پکنک کے لیے جاتے تھے نا, یہ میں نے سنا کہ اس وقت پبلک کے لیے اس دن بند رہتا تھا, اور جس دن ہم جموں سے کشمیر آتے تھے اس دن ٹریفک بند رہتی تھی. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین اور یادیں کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یادیں یعنی میموریز کشمیر لائف کا پرسنل ہسٹری پروجیکٹ ہے. پرسنل ہسٹری کا ایک نیا جونر ہے جو پاپولر ہسٹری کو ریپلیس تو نہیں کرتا لیکن پاپولر ہسٹری کو امپروو ہونے میں مدد کرتا ہے. جہاں پاپولر ہسٹری میں ایمبیگوٹی ہوتی ہے, ٹینشنز ہوتے ہیں, کنفلکٹنگ چیزیں آ جاتی ہیں ہسٹری میں, وہاں پرسنل ہسٹری بڑا امپارٹنٹ رول ادا کرتی ہے. تو ہم نے کافی ٹائم سے دیکھا کہ جن لوگوں نے ہسٹری کو بہت نزدیک سے دیکھا, جو بجائے خود ہسٹری کے کریکٹرز رہے ہیں, ان سے بڑی ہسٹری کی کتاب کوئی نہیں ہوتی ہے. تو آج میں اس سلسلے میں ہم نے آج درخواست کی ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب کو. ڈاکٹر کرن سنگھ آپ جانتے ہیں مہاراجہ فیملی ہے جموں کشمیر کی, اس کے سب سے اہم شخصیت ہیں جنہوں نے 1931 سے مطلب اس کے فوراً بعد سے ہسٹری کو نزدیک سے دیکھا ہے اور ہسٹری میں اپنا رول نبھایا ہے. یہ جموں کشمیر کے پہلے ریجنٹ تھے, پہلے اور آخری صدر ریاست تھے. تو ان کے ہاں جو ہے ان کی کہانی کشمیر کی کہانی ہے. 1931 سے کشمیر کی کہانی شروع ہوتی ہے اور 1931 میں ان کا جنم بھی ہوا, بھلے یورپ میں ہوا, لیکن اس دن کشمیر بہت خوش تھا جس دن ڈاکٹر کرن سنگھ کی پیدائش ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کا خوش آمدید. شکریہ رسول صاحب, بڑی خوشی ہے مجھے آپ سے کہ میں بہت سنا ہوا آپ کے میگزین کے بارے میں, بڑی تعریفیں سنی. ابھی دیدار تو نہیں کیے لیکن انشاءاللہ کریں گے, وہ بھی کر لیں گے, وصال بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب شروعات اس بات سے کریں گے کہ بیسیکلی جو ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فیملی, انفیکٹ ایکسٹینڈڈ فیملی, کلان بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کشمیر کے حاکم بھی رہے, مالک بھی رہے 101 سال تک. بہت کچھ لکھا گیا. انفیکٹ جب سے مہاراجی کی فیملی نے کشمیر پہ حکومت کرنی شروع کی, مالک بن گئے جموں کشمیر کے, تب سے جو یورپ خصوصاً جو برطانیہ تھا وہاں سے لوگ آنے لگے, اور جو لٹریچر کریٹ ہو گیا پچھلے 100 سال میں بہت امینس میسو, وہ اب کے ہی دور میں ہوا. بہت پڑھا گیا مہاراجہ فیملی کے بارے میں, بہت لکھا گیا, لیکن آج ہماری انوینٹری میں, ہمارے میگزین میں پہلی بار مہاراجہ فیملی سے کوئی مہاراجہ فیملی کے بارے میں بات کرے گا. تو میں درخواست آپ سے کروں گا کہ آپ کی جو فیملی ہے, کلان ہے, ایکسٹینڈڈ کلان ہے, اس کے جو عروج کی کہانی ہے وہ بالکل 19 صدی کے اوائل سے شروع ہوا, 1800 کے بعد سے. تو وہ ذرا اب ہمارے ناظرین, جو بیسیکلی what we are doing is we are actually trying to help history improve by getting the first hand accounts of people who matter. I agree with you that personal histories are very important because they supplement written histories and they give a much closer view of what happens. اب فیملی کے بارے میں دیکھیے, ویسے جو 1846 کے بعد مہاراجہ گلاب سنگھ نے اس ریاست کو قائم کیا,
پہلے جموں کشمیر ریاست تھی نہیں. کشمیر کا اپنا ہسٹری تھی بہت ہزاروں سال پہلے, جموں کی اپنی ہسٹری تھی, گلگت بلتستان الگ تھا, لداخ الگ تھا. ان چاروں کو اکٹھا کرنا ڈوگرا خاندان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کارنامہ رہا. اور یہ ایسے وہ تو کہتے پیسے تو صرف کشمیر وادی کے بارے میں تھے, یہ باقی جو تھے ڈوگرا فوج جموں اور ہماچل سے انہوں نے فتح کیا, گلگت بلتستان بھی فتح کیا, لداخ بھی لڑائیاں ہوئیں, قربانیاں ہوئیں, تب جا کے سرحد جو ہندوستان کی سرحد روس اور چین کے ساتھ جو ملتی تھی وہ ہمارے خاندان کی وجہ سے ملتی, اس کی کبھی لوگوں نے پوری قدر نہیں کی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ رہا کہ ہوں. یہ ریاست اگر نہیں بنتی تو ہمارا بننا ہونا تھا پیر پنجال, اس کے آگے کہاں سے بننا ہوا. مہاراجا گلاب سنگھ نے اس ریاست کو اکٹھا کرنے سے پہلے یہ سارے علاقے مہاراجا رنجیت سنگھ دربار پنجاب دربار کے لیے کیا, ان کے لیے کیا. ہاں, لیکن جب پھر حالات بنے تو انہوں نے اکٹھا کر کے اس کو ایک ریاست بنا دی, ایک نایاب ریاست جس میں ہر مذہب کے ہر طریقے سے لوگ رہتے, الگ الگ بولیاں. اب گلگت کا بلتستان کی الگ ہی کلچر, لداخ کرگل کی الگ ہے, کشمیریوں کی الگ ہے, ڈوگرس کی الگ ہے. ان سب کو اکٹھا لانا اور 100 سال کے لیے اکٹھا رکھنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ. ہر فیملی میں, فیملی کے ریگارڈ لیس کہ فیملی رولنگ ہو, فیملی ہو, ایلیٹ ہو, بیوروکریٹ ہو, پولیٹیشین ہو, لیکن ہر فیملی کے اپنے اپنی کہانیاں ہوتی ہیں. تو آپ کے گھر کی بھی کہانیاں ہیں, کچھ بتائیں گے؟ ہم کیا بتاؤں آپ کو, ہماری کہانی ہے. تو دراصل ہمارے مہاراجا گلاب سنگھ رہے پہلے, انہوں نے ساری عمر لڑتے رہے, پھر انہوں نے ریاست بنائی. پھر مہاراجا رنبیر سنگھ آئے جو بہت اسکالر تھے, انہوں نے یہ مندر وغیرہ جو بنائے سارے اور لائبریریز بنائی وہ تھے. پھر مہاراجا پرتاپ سنگھ نے 40 سال راج کیا. پھر اس کے بعد پتا جی آئے مہاراجا ہری سنگھ, 1925 میں ان کا راج تلک ہوا. تو الگ الگ کہانیاں ہر ایک کی ہیں. مسعود صاحب, میں تو کہانیاں ان کی بتا نہیں سکتا ہوں, میں اپنی کہانی بتا سکتا ہوں کیونکہ میں بھی ٹیکنیکلی میں بھی مہاراجا رہا ہوں. یس, باپو جی کے گزرنے کے بعد 62 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے ریکگنائز کیا ایز مہاراجا آف جموں و کشمیر. لیکن میں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ میں مہاراج لفظ کا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میری ڈاکٹریٹ آ گئی تھی. اچھا, تو ڈاکٹر بن میں نے گیا. کہا ڈاکٹر کا سوال یہ ہے نا کہ مہاراجا کا خطاب جو ہے اس میں میری کوئی بہادری نہیں ہے, پیدا ہو گیا تو مہاراجا بن گیا. ڈاکٹری کی PhD کے لیے تو میں نے محنت کی, BA یہاں سے کیا, پھر MA دہلی سے کیا, پھر PhD دہلی سے کی. تو میں نے کہا میں تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلاؤں گا, مہاراجا. آپ سے آپ کی کہانی سننے سے پہلے میں یہ ایک جو ہسٹری کا بڑا مسٹری رہا ہے کہ مہاراجا گلاب سنگھ تا عمر, مطلب فار موسٹ آف ہز لائف when he was a very ferocious warrior in a way that he fought here, there, everywhere. رنجیت سنگھ کے ساتھ, مہاراجا رنجیت سنگھ کے ساتھ. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مہاراجا رنجیت سنگھ کی فیملی کے ساتھ پورا ناتا کاٹ دیا اور برطانوی لوگوں کے ساتھ وہ. میں بتاؤں ہوا کیا کہ بہت قربانیاں دی مہاراجا گلاب سنگھ نے. ان کے 2 بھائی مارے گئے, ایک ان کا بیٹا مارا گیا, بھتیجے مارے گئے. اور جب مہاراجا رنجیت سنگھ جی شیر پنجاب جب وہ فوت ہوئے تو اس کے بعد یہ جو سکھوں کی مسلیں تھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بری طرح سے لڑ رہی تھی. صحیح, کسی کو مروانا, کسی کو مارنا. تو مہاراجا گلاب سنگھ نے کہا بھائی میں نے بتیری خدمت کر لی لاہور دربار کی. یس, مہاراجا رنجیت سنگھ جی جب تک زندہ رہے میں انہی کے ساتھ رہا, اب میں نے زیادہ نہیں کرتا, اب میں اپنا دیکھوں. اب یہ اچھا کیا کہ برا کیا دوسری بات ہے, لیکن اٹس انڈرسٹینڈیبل آفٹر گیونگ سو مینی سیکریفائسز. اور پھر وہی اسی بھی چکر میں انٹریگ میں پڑا, وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا, اب میں کم سے کم نکلوں. تو جو علاقے انہوں نے فتح کیے تھے بعد میں ایک ایسی سچویشن 1846 میں آ گئی
کہ انہوں نے اسی کو بنا دیا اسی کو ملا دیا اور ان کو کنسالیڈیٹ کیا. اس کے بعد کنسالیڈیشن ہوئی مہاراجا رنجیت سنگھ کے وقت بھی. اب آپ دیکھیے ہنزا نگر یہ ویسل اسٹیٹس جو تھے ہمارے, اور وہ سب اپرائزنگس ہوئی. جنرل زوراب حسین کا نام تو آپ نے سنا ہوا, ساری دنیا میں مشہور ہے. کیسے انہوں نے ہمالیہ پہ لڑائیاں لڑی مسعود صاحب. آپ سوچئے جہاں آج بھی گیس ماسک کے بنا لوگ نہیں جا سکتے ہیں, ڈوگرا سپاہی ہماچل سے اور جموں سے وہاں کیسے لڑے ہوں گے ان اونچائیوں پہ. یعنی ان کو داد دینی چاہیے کہ ملک کو بڑھانے کے لیے کتنی انہوں نے قربانیاں دی. کہ ڈوگرا قوم کو کبھی کسی نے, ہسٹورینز نے ان کو اپنا وہ قدر نہیں دی جو دینی چاہیے. یہ میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے, جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا, سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت, تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب یہیں. آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات, اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی. تشریف لائیں جام کیش وہیکلز, حیدر پورہ, سری نگر. ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. مہاراجا ہری سنگھ کا مطلب شروعات ہو گئی اس کی حکومت سے. وہ بڑا ہسٹری کا بہت 1925 جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ تھا. پوری دنیا کے مطلب آج آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کی اخباریں, میڈیا, تب بھی میڈیا تھا اور تب امریکن برٹش میڈیا سب آئے تھے جموں وہ فنکشن کور کرنے کے لیے. تو وہ دن بھی مطلب ڈاکٹر صاحب خیر بعد میں پیدا ہو گئے, لیکن تب جب ان کا جلوس نکلا ہاتھیوں پر تو وہ سونے سے لدے تھے, اور جب ان کو آج کل تو ہم دلہے دلہنوں میں شیرینی ان پر نچھاور کرتے ہیں, تب سونے کی ریل پیل تھی اور پوری دنیا کی میڈیا میں وہ خبر چلی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی کہانی 1931 میں آپ کی پیدائش سے تو شروع ہو گئی, لیکن اس کے کئی برس بعد ہی آپ کو اس بات کا اوبویسلی شعور کہ کیا ہو رہا ہے دائیں بائیں, جو محل میں آپ کی جو پرانی یادیں ہیں کیا ہے. میں بتاؤں آپ کو, پیدا 1931 میں ہوا, اور عجیب اتفاق ہے کہ شیخ عبداللہ نے اپنے موومنٹ بھی 1931 کو ہی شروع. ایگزیکٹلی. اب کوئی ان کا تعلق ہے یا نہیں دونوں گھٹناؤں کا میں کہہ نہیں سکتا ہوں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ باپو جی نے 4 شادیاں کی تھی, 3 راجکماریوں کے ساتھ کی, ایگزیکٹلی, کوئی اولاد نہیں ہوئی. چوتھی میری جو ماں تھی وہ گاؤں کی تھی, ایک ہماچل کے گاؤں کی راجکماری نہیں تھی, گاؤں کی تھی رہنے والی. تو وہاں انہوں نے بھیجے لوگ اور بلا لیا, ان کو پسند کیا تو ان کی شادی ہو. تو 1931 میں لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی. بہت بچپن سے مجھے یہ بات کان میں میری پڑی کہ بھئی جب تم پیدا ہوئے تھے تو لوگوں نے بہت خوشیاں منائی. تو ساری عمر میرے پر یہ ایک اخلاقی فرض میں سمجھتا رہا کہ اگر لوگوں نے خوشیاں منائیں میرے پیدا ہونے پہ تو میں کچھ ایسے کام کروں کہ لوگ کہیں کہ ہاں واقعی ہماری خوشیاں جو تھی غلط نہیں تھی. انفیکٹ جب جو اس وقت جو ایلیٹ تھا سری نگر کا, تو انہوں نے سوچا یہ بہتر موقع ہے مہاراجا کو بتانے کا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. تو انہوں نے وہی روٹ لے لیا آپ کی پیدائش کا, تو کہا ہم تو پہلے مبارک کر لیں گے, ساتھ میں یہ بھی لکھیں گے اب ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. سو دیٹ میکس یو ویری ویری امپورٹنٹ ٹو کشمیر ہسٹری. Definitely, there's no doubt about it. And I'll tell you, پھر بچپن میں ایسا ہوا کہ میں 5 سال تو اپنے مدر کے ساتھ رہا. 6 سال کی عمر میں میں الگ کیا گیا, اس گھر پہ آ گئے, اس گھر میں جہاں آپ ابھی ہیں. انگریز گارڈین رکھے گئے, کمپینینز رکھے گئے. تو 6 سال کی عمر سے لے کے 11 سال کی عمر تک میں الگ یوراج کا اسٹیبلشمنٹ تھا, نوکر تھے, گارڈین تھے. کیونکہ پتا جی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اکلوتا بیٹا ہے, اگر یہ پیلس میں رہا تو یہ ضرور بگڑ جائے گا. دیکھیے ان کی سوچ دیکھیے, اس کو پہلے ہی الگ کر دو. تو میں ہفتے کے 3 بار اپنی مدر کو ملنے کی اجازت تھی, ہفتے کی 1 بار فادر کو ملنے کی اجازت.
یہ تو یہی ساری زندگی کٹتی تھی. ٹیوٹر تھے, میوزک تھا, سب کچھ یہاں تھا. یعنی عجیب ایک چائلڈ ہوڈ ہے, نارمل چائلڈ ہوڈ نہیں تھا. نارمل ہوتا نا بچے ماں باپ کے ساتھ. یہ اچھا, پھر اس کے بعد بڑھتا پھر مجھے یہ تکلیف ہو گئی. پھر میں امریکہ چلا گیا علاج کے لیے. وہ بھی اتفاق ایسا ہوا کہ سردار پٹیل آئے جموں. میں اس 15 سال کی عمر سے مجھے یہ تکلیف رہی, میں ویل چیئر میں تھا. جب گاندھی جی آئے تو میں ویل چیئر میں تھا. میں نے کہا نہیں, میں نہیں بیٹھوں گا وہاں. تو اگر آپ جائیں گے پیلس ہوٹل, وہاں پلاٹ لگا ہے, میں نے دیکھا ہے. تو ویل چیئر. تو اس کے بعد ہم جموں گئے. تو جموں سردار پٹیل ایک دن آیا, کہنے کہ لڑکا ویل چیئر پہ کیوں ہے. پتا جی نے کہا کہ بھائی 6 مہینے سے علاج کر رہے. اس نے کہا مہاراجا صاحب ابھی اس کو امریکہ بھیجو, یہ تو ساری عمر ویل چیئر پہ رہے گا. تو سردار پٹیل کا میں بہت مشکور ہوں, انہوں نے مجھے امریکہ بھیجوایا. 1 سال سے زیادہ میں امریکہ رہا. یہ کون سا سال تھا؟ یہ تھا 47 نیو ایئرز ایو, 31 December 47 I arrived in New York. اور 49 فیبرری میں واپس آیا. تو ہول آف 48 ہسپتال کے ایک کمرے میں تھا 10.5 مہینے. آپریشن ہوا, لوہا لانا کیا کیا نیا ہوا. پھر وہاں سے چلنا شروع کیا. میں I had to learn to walk again. میں چلنا بھول گیا تھا کیسے چلتے ہیں. پھر چلتے چلتے گریجولی کرچز پہ, پھر اس پر سوٹیز. تو ایک طریقے سے اچھا یہ ہوا کیا, وہ جو 1 سال رہا نا میرا, ایک تو جموں کشمیر کا ماحول اس وقت بہت خطرناک ہو گیا تھا. بڑا تناؤ تھا شیخ عبداللہ اور بازاری سے. اور میں امریکہ میں چلا گیا, وہ نئی دنیا تھی. میں نے نئی اخباریں پڑھی, دیکھا سارا, ایک نئے دنیا دیکھی میں نے. تو اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ایک طریقے سے. تو I grew, my mind grew out of the roots and grooves of J&K politics into a much wider consciousness. کیا یادیں ہیں آپ کو جب آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہفتے میں ایک بار ملتے تھے؟ What were usually the interactions? کیا باتیں کرتے تھے باپ بیٹا؟ تھوڑا ڈر ہی لگتا تھا مجھے. فارمیڈیبل پرسنالٹی تھے نا, جیسے ماجے کے ساتھ کھل کے بات کر سکتا تھا ایسے نہیں کر پاتا میں ان سے. اچھا, بٹ وہ جو پوچھتے تھے اسی کا جواب دیتے. ڈانٹ ڈپٹ نہیں, ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرتے تھے, لیکن روب تھا ان کا. Conversation was not easy, let me put it that way. Yes. But he was always very, ہمیشہ بہت چاہتے تھے مجھے, لیکن that was the way he was. But did he ever ask you a question about your studies, that you have put tutors in place? No, not then. But when I went to Doon School at the age of 11, میں اپنی کہانی بتاؤں نا, 6 سال تو میں یہاں رہا. اور جموں میں اپنا الگ مکان تھا. وہاں 11 سال کی عمر میں دون اسکول میں بھیجا گیا. وہ بھی ایک پروگریسو میجر تھا. مسعود صاحب آپ کو یاد ہوگا, راج کماروں کو وہ راج کمار کالج اور میو کالج اس قسم کے کالج میں بھیجا کرتے تھے. یہ پہلا پبلک اسکول تھا انگلش اسٹائل کا. تو پتا جی نے کہا یہاں جاؤ, یہاں سب کام اپنا کرنا پڑتا تھا. اب یہاں تو ہم عیش و عشرت میں رہے, وہاں تو اپنے جوتے صاف کرو اور پلنگ بناؤ, اپنا کوئی نوکری وغیرہ نہیں ہوتے تھے وہاں جیسے دوسرے راج کمار کالج. تو وہاں بھی میں نے بہت کچھ سیکھا دون اسکول میں جا کے. دنیا کیا ہوتی ہے, لوگ الگ الگ قسم کے لوگ, ہر مذہب کے, ہر علاقے کے لوگ وہاں پڑھتے تھے. تو 4 سال میں دون اسکول رہا, اور وہاں میں نے سینئر کیمبرج کی. ایک بات بتاؤ آپ کو مزیدار, سینئر کیمبرج میں نے 1945 میں کی, اور اتفاق سے فرسٹ ڈویژن میں آیا. حالانکہ میری 14 سال پلس عمر تھی, عام طور پر 16 سال کی عمر تھی سب کی. تو میں نے چٹھی لکھی باپو جی, وہ خبر یہاں چھپ گئی. اچھا, اتنی تاریں آئی کہ دون اسکول کو اپنا ایک کھولنا پڑا, پوسٹ آفس کو کھولنا پڑا وہ تاریں لینے کے لیے. Hundreds of telegrams came.
मुबारकबाद की, My goodness. मुबारकबाद की तार है। तो वो दूर दूर में तो पोस्ट ऑफिस एक होता था, तो द पोस्ट ऑफिस हैड टू ओपन अ स्पेशल थिंग टू लुक आफ्टर देम। वो ऐसी इत्तेफाक की बात। नहीं, मैं इसी यादें प्रोग्राम में मैं एक बुजुर्ग से बात कर रहा था। ही रिटायर्ड एज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। सो ही रिमेम्बर्स द डे कि जब आपको पहली बार यूरोप से, जम्मू से होते हुए श्रीनगर आना था, तब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे आपको वेलकम करने के लिए। हाँ। ही वॉज पार्ट ऑफ दैट क्राउड। अच्छा, यस, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। जब मैं अमेरिका से वापस आया हाँ। और जम्मू पहुंचा, उस वक्त लोगों ने बहुत इस्तकबाल, 2-3 बार इस्तकबाल हुए। जब मैं पैदा हुआ तो लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। मैं छोटा सा था उस वक्त। जब मैं वापस आया अमेरिका से, उस वक्त मेरी 18 साल उम्र थी। तो पिताजी माताजी दोनों यहीं थे, पेरेंट्स। तो लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। और तीसरी बार मनाई जब मेरी शादी ग्वालियर में हुई। एक बार कालिया झंडी भी दिखाई, वो भी बाद में बताऊंगा आपको वो क्यों। वो भी एक किस्सा है। योर लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट बिकॉज of the life you lived, but because you were part of a transition. हालात हाज़िरा, Transition के हिस्सा थे आप। My historic role has been, if I may say so, to spearhead the transition from feudalism to democracy. Exactly, exactly. क्योंकि मैं 18 साल की उम्र में रीजेंट बना, Yes, पिताजी ने बनाया। exactly. That was also part of the feudal system. फिर जब उन्होंने, शेख अब्दुल्ला ने कहा हम अबॉलिश करेंगे रॉयल फैमिली, हालांकि सारे ख़त्म हो गए थे सारे हिंदुस्तान में, लेकिन शेख साहब को अपना करना था। बड़ी खुशियां मनाई उन्होंने, वो किए इल्यूमिनेशन वगैरह की वजह से, डोगरा रूल खत्म। तब सदर रियासत की बात आई। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बुलाई। Yes. तो कॉन्स्टिट्यूशन में सदर रियासत की वहाँ वो प्रोविजन था। अब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट, अगर मैं आपको बताऊं अपनी बात, जवाहरलाल जी मेरे मेंटोर थे। Mentor रहे। Yes. उनकी किताबें पढ़ते हुए मैं दून स्कूल में पढ़ा रहा। Exactly. डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ऑटोबायोग्राफी। वो मेंटोर थे और पिताजी थे, दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल। हम पिताजी सोचते थे, डोगरा सोचते थे कि देखो साहब, इस शेख अब्दुल्ला ने डोगरास को जलील किया, डोगरास को निकाला, महाराजा हरी सिंह को कहा कि आप रियासत के बाहर चले जाओ, और अब उनका बेटा जो है वो वहां क्यों जाके बैठेगा सदर रियासत बन के। अंडरस्टैंडेबल। Yes, understandable. अब मुझे ये था कि आई वांटेड टू प्ले अ पार्ट इन द न्यू इंडिया दैट वाज इमर्जिंग। मैं नहीं चाहता था कि मैं फ्यूडल बैकग्राउंड में ही पड़ा रहूं। तो मुझे उस वक्त फैसला लेना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट फैसले जो मैंने लिए अपने जिंदगी में, उनमें से एक ये था, शायद सबसे अहम यही था कि कहाँ जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ जाए। तो मैं इस तरफ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा 10-20 साल थोड़ा जो बहुत ही क्रूशल रहे। आपकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप you are a very important witness to the जो ट्विलाइट ईयर्स ट्रांजिशन के थे, जब टिमटिमा रही थी फ्यूडलिज्म। वो फ्यूडलिज्म की यादें जो है, रिगार्डलेस कि भाई यू आर अ स्कॉलर, यू आर अ हिस्टोरियन, फ्यूडलिज्म की यादें तो पिताजी का अपना झंडा था, हमारे अपने बैंड थी, हमारा अपना एंथम था स्टेट का, और वो एंथम क्या था? एंथम क्या था? अलग एंथम था, ये नहीं था, वो अलग ट्यून थी, अलग, इट वाज अ डिफरेंट एंथम। और हर साल यहाँ वो हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन होती थी। एग्जैक्टली। तो मुझे 12 साल की उम्र से भाई साहब ने कहा था कि तुम इसका उद्घाटन करो। ये राइट। तो मैंने अपनी तकरीरें 11 साल की उम्र से शुरू कर दी। ओ, खुदा के फजल से अभी तक काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसलिए वो ही वाज वेरी फार साइटेड इन दैट वे, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मैं जो बता रहा था, सदर रियासत 1942 में बना, 52 में,
They were waiting for me to become 21. 21 बना मैं मार्च में, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया सदर रियासत। आमतौर पर 35 होती मिनिमम एज, Exactly. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 21 मिनिमम एज, मेरी वजह से। When I went to Jammu for the first time, black flag, झंडे जम्मू में क्यों? Because why did you accept? डोगरा होके तुमने डोगरों का अच्छा। वो मैंने बताया ना। हाँ, right. How can you sit in that state when he has exiled your father and he has constantly demonized the Dogras? How can you sit there? So there was a sea of black flags from the airport to the palace. बख्शी गुलाम मोहम्मद मेरे साथ गाड़ी में थे, ठीक है, वो भी एक देखा मैंने। लेकिन उसके बाद उसी 53 को जब शेख साहब को मैंने बर्खास्त किया, उसके बाद जब मैं जम्मू गया तब लोगों ने बड़ा मेरा स्वागत किया। मैंने कहा वो काली झंडी कहाँ है, वो अगर मैं नहीं मानता तो खत्म, यहाँ खत्म ही हो जाता, लोगों नाम और निशान नहीं होता, न घर रहते, न पैलेस रहते, न मंदिर रहते। शेख अब्दुल्ला ने सब सफाया कर देना था। तो मैंने माना तब जाके तो मैं कोई रोल प्ले कर सका। Whether that role was a dismissal of Sheikh Abdullah, which is a different story. Which is a different into story. which I will not go. And I will ask you. Into which I am sorry, I will not go. जो मैंने लिखना था उसके बारे में ऑटोबायोग्राफी में लिखा। I'm not going to say anything more about that. I have gone through the hair apparatus as well. Except to say that Sheikh Abdullah was a remarkable leader, no doubt about it. कश्मीरियों के लिए तो शेख अब्दुल्ला ने जो काम किया है ना, अगर ना शुक्रगुजार लोग कश्मीर वाले, उन्होंने he raised the Kashmiris from a almost despised rate Yes. to where it is today. One man. Out 6 foot 4, टोपी लगा के ऐसे लगता है 7 फुट भयंकर, देख के डर लगता। And what an orator in Urdu and in Kashmiri. उसकी एक ही weakness थी, अच्छा, his influence was only in the Kashmiri speaking area. areas. न तो जम्मू में उनका कोई इनका लोगों से इम्पैक्ट रहा, न गिलगित में रहा। वो कश्मीरी लीडर्स थे, great leader, for which, as I say, the Kashmiris should be grateful always. And he was an outstanding leader. But हमारे बहुत खिलाफ थे डोगरा। I mean, उन्होंने कहा quit Kashmir. Quit Kashmir was an anti-Dogra slogan. तो वही तो शुरू किया था सारा उसने quit Exactly. 1931 के फौरन बाद, ये 1 साल बाद हो गया। 37 में बन गया फिर वो, इसलिए वो तो सारा मामला। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं 18 साल की सदर रियासत रहा, 13 साल, 3 बार चुना गया, फिर गवर्नर बना, तो तीनों ये इसी जगह में रहा। ये राजभवन, Yes, it was राजभवन। 18 साल यही मैंने, वो बड़ा कमरा जो वहाँ है, स्वेरिन किया आधी रात को बख्शी गुलाम मोहम्मद को। डॉक्टर साहब, हम 47 के बाद की कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 46 की कहानी 1946 वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी का आना, वो जो नेशनल लीडर थे उनका यहाँ आना, और मैं तो व्हील चेयर में था, लेकिन जानते थे तो जानता तो साहब, very intelligent. I knew exactly what was happening. For example, when they arrested पंडित जी yes. कोहाला पे, मैंने दिल में कहा this is now the end of the affair. He is a rising star of India. Exactly. And what do? We put him into a dark bungalow at Red State. Because he had come to defend Sheikh Abdullah. आने देना था, लेकिन where is the rope? बोलते. So that sort of thing shocked me, but I couldn't say anything because my father was there. I was not that. Was Nehru's arrest decision of Maharaja Sahab, or was it the decision of his Prime Minister? Ramchandra Kaka. He came into the room, मैं बैठा था, अच्छा बैठे थे, बापू जी का हमने पकड़ लिया। रामचंद्र काका ने बापू जी को कहा। So was Maharaja a bit of history? Yes, वही तो पूछ रहा हूँ कि मतलब was it the decision of the bureaucracy?
No, I can't say. I don't know. I cannot opine because I don't know how it worked. Exactly. I can only tell you what I saw. تو وہ دن آپ کو یاد ہے جب گاندھی جی آئے تھے تشریف لائے؟ ہاں میں ملا نا ان کو, میں نے کہا وہ ہمارے پیلس آئے, جاتے نہیں تھے کہیں, لیکن ہمارے فادر مدر کو ملنے آئے تو وہ دونوں, میں نے کہا میں بھی بیٹھوں گا, میں نے ضد کی تو میری کرسی لائی گئی تو میں بھی بیٹھا. مجھے کچھ یاد نہیں گاندھی جی نے کہا کیا, کیونکہ وہ کافی بزرگ تھے ان دنوں میں, بولتے ہوئے بھی کافی اپنا تھوڑا گجراتی ایکسنٹ تھا تھوڑا, اور آئی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ واٹ ہی واز سیئنگ, مگر میں بیٹھا. آئی ایم اونلی ون آف دی فیو پیپل الائیو ہوز ایکچولی میٹ گاندھی جی. ایگزیکٹلی, یس. مجھے پوچھا کیسے ہو, بیٹھ گئے. کچھ پیا؟ دودھ رکھا تھا ماضی نے, پیا نہیں شاید انہوں نے. وہی تو دیٹ از اے پاپولر ہسٹری دیٹ انہوں نے دودھ نہیں پیا. نہیں پیا شاید, نہیں پیا شاید میرے سامنے نہیں پیا. I hadn't seen him drinking. So I can't say کہ بعد میں پیا ہو کہ نہیں پیا, کہ انہوں نے پیا نہیں اس وقت. تو اس وقت کے جو گورنر جنرل بھی تھے وہ بھی آئے؟ نہیں گورنر جنرل نہیں, وائس رائے تھے. ماؤنٹ بیٹن. How I remember his visit very well. Before Gandhi ji, same year. Yes, exactly. اس وقت میں ٹھیک میں چل رہا تھا, اس وقت تک پلاسٹر نہیں لگا تھا مجھے. تو ماؤنٹ بیٹن اور ہی وائف ویری امپریسو کپل. انگریزوں کی پوری شان, میڈل اور وہ اس کی وائف ایڈوینا, وہ دونوں ایسے یہاں ہمارے وائس ریگل سویٹ سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں. ویری میموریبل. کبھی پنڈت نہرو نے کوئی بات بتائی ہے آپ کو؟ اب تو ان کے بڑے نزدیک تھے. کس کے بارے میں؟ ماؤنٹ بیٹنز. نہیں, کچھ نہیں بولا. آئے تھے وہ, ایڈوینا بھی آئی تھی. ہاں وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. بولا کچھ نہیں. وہ کیوں بولے مجھے, یگسٹر میں, he was my mentor, he wouldn't discuss personal matters with me. But that eventually didn't remain personal. I suppose so. The popular history is suggesting that Maharaja ji remained indecisive on the issue of accession for some time. He had his own reasons. کیا صحیح ہے؟ کیا بتاؤ آپ کو, میری یہاں آٹو بایوگرافی ہونی چاہیے, اگر ہوتی تو میں پڑھتا. جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے ساتھ باپو جی نے کورنگ لیٹر لکھا ہے ماؤنٹ بیٹن. Why have none of you ever read that covering letter? آپ سب انسٹرومنٹ پڑھتے, کورنگ لیٹر تو پڑھو. Exactly. He is very clearly laid out in that. I was wondering which of the two dominions to join, or whether it would be better for my state to stand independent, of course with good relations with both. Says it very clearly. It is very clear. So in fact it was the Pakistan invasion that as it were catapulted. Yes. That changed the course of history. Because they wanted to do a shortcut. وہ گلاب بھون میں پیلس ہوٹل میں عید منانے والے تھے جناح صاحب, وہ تو اتفاق سے کیا, بریگیڈیئر جتنا سنگھ نے ان کو کھڑا کیا 48 گھنٹے کے لیے اوڑی میں, اور وہ جو بارہمولہ کا وہ تھا بیچارا نیشنل کانفرنس کا, اس نے غلط ان کو جگہ دکھائی جس کو بعد میں انہوں نے وہ کروسیفائی کیا. تب بچے شارک ٹینک تک پہنچ گئے تھے جی وہ. Is it correct, Dr. Saab, that Jinnah also wanted to visit in 1947, but he was not permitted? I have no idea. I've heard that also, but I cannot give you any information about that. یہ اکتوبر میں ہو گیا ٹرائبل انویژن, ٹرائبل ریڈس. تو دربار چل رہا تھا, آپ موجود تھے وہاں. Can you imagine lack of information? دربار میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بجلی مہورت تک پہنچ گئی تھے, مہورت تک. تب اس کے بعد آفرا تافری مچی. تب وی پی مینن نے میرے فادر کو کہا آپ نیچے چلے جاؤ, آپ جموں جاؤ, کیونکہ اگر وہ یہاں لے لیتے تو سب ہم کٹ جاتے سب. تو مینن بڑا شوٹ تھا, انسٹرومنٹ سائن کیسے کریں گے, if he's killed all the way. That is why we left.
So you remember that when your cavalcade left Sri Lanka? Terrible. I was in a station wagon. Sorry. My hip was paining. Jackals were calling all around. It was a huge convoy, more than 70 It was the vehicles. end of one era. Hmm. It was clear to me that we had finished one era. That was the end of feudalism. Now, technically, it could have lasted for a while, but that was the end. جو پورا کیولکیڈ تھا اس میں فیملی کے علاوہ بھی لوگ تھے, بیوروکریسی بھی تھی. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. اچھا, یو ڈونٹ ریمبر میں تو I was in my own station wagon. I was پلاسٹر آف پیرس. میرے ساتھ ایک نرس تھی آسٹریلیا کی, وہ بیٹھی تھی اور ایک نوکر بیٹھا تھا. مجھے اور کوئی آئیڈیا نہیں. آدھی رات چلتے رہے, ساری رات چلتے رہے. That's a terrible experience. But you had a couple of halts, I think, somewhere in Batot and then I We think in stopped. Udhampur, Aspas. I don't know where we stopped. I was not really. I wasn't so familiar with it. I knew the places where I realized where it stopped, where it didn't stop. But the family, your family was the government and you owned aircrafts as well. You didn't fly. My father must have taken that decision. I think, if I remember correctly, Masood Saab, we had given our aeroplane to the British during the war. Oh, World War II. World War II. ہوتا تھا, گزدر ہوتا تھا ہمارا وہ ویری گڈ فیمس پائلٹ, اور ہم اٹھتے تھے, جب چھوٹے تھے تو ہم اٹھتے تھے, وہ ہم نے دے دیا تھا. ہمارے پاس اس وقت تھا نہیں. Okay, that was the issue. غالباً وہ وار کے دوران دیا تھا. ہاں, نہیں تو ہوائی جہاز بیٹھ کے آ جاتا. وہی تو میں مطلب اٹ واز جب میں بھی ہسٹری, جب میں اس سطر پر پہنچتا ہوں تو ہمیشہ سوچتا ہوں جہاز تو تھا, ایئرپورٹ تھا, ہمارے پاس تھا نہیں جہاز. وہ مسئلہ تھا. So then, do you remember anything? What was how you were welcomed in Jammu? Or if at There was all, no welcome. there was no welcome. Where was the welcome? ہم تو آدھی رات پہنچے پیلس میں. Where the question of welcome didn't arise. It wasn't a publicly announced thing, Okay. as far as I'm aware. Okay. اس کے بعد پہلی بار آپ کب کشمیر تشریف لائے؟ میں آیا پھر اس کے بعد, یہ تو 40 یہ تو ہم 47 کی بات کر رہے ہیں, اکتوبر کی. 48 میں سارا امریکہ رہا. 49 بھی وہی. مارچ میں آیا Exactly. ریجنٹ بن کے. So these 2 years are blank. تو مطلب As far as I'm concerned, I mean, Yes. I learned a lot in those 2 years. Yes. In fact, شیخ عبداللہ پہلی بار مجھے امریکہ میں ملے, oddly enough. اچھا, ہاں, وہ تو بڑا انٹرسٹنگ بات. بڑا انٹرسٹنگ اس لیے وہ بتا دیجیے. اتفاق سے وہ انڈین ڈیلیگیشن پہ تھے, UN. UN. I think that was in February 48. ہاں, تو میں ہسپتال میں تھا, تو وہ مجھے ہسپتال میں ملنے آئے تھے, اچھا. ہسپتال بیڈ میں. First time Was it surprise or shock? No, I knew he was coming. I was told he was coming. Okay. No shock, I mean, surprise. It was interesting to meet this man who's deadly opposed to our family all his life. What were the family discussions when Sheikh Abdullah was rising We in never Sri discussed it. Nothing. Bapu never, I was too young. You were too young. And my mother was never involved in these things. She was doing social welfare. یہ لیڈیز کلب جو آپ کہہ رہے ہیں, جہاں آپ ہیں شاید, زنانہ پارک. زنانہ پارک میں پہلی بار انہوں نے مسلم لیڈیز کو اکٹھا کیا, برقع والیوں کو, اور وہاں ان کو کچھ سینے کا کام, کچھ پکانے کا کام, وار ایڈ کے لیے. وار ایڈ بہت چلتا تھا نا ان دنوں میں. ماں جی کو تو تقویٰ بھی ملا تھا, کراؤن آف انڈیا فار ورک ان وار ایڈ. وہ تو وہ کرتی تھی, اور جموں میں وہ ریفیوجی کیمپ وغیرہ میں جاتی تھی. اسی لیے شیخ عبداللہ نے باپو جی کیوں باہر گئے, شیخ عبداللہ نے کہا گورنمنٹ آف انڈیا کو, پلیبیسائٹ آپ کو یاد ہوگا, بالکل تھا پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر تک اپوائنٹ ہو چکا تھا. Exactly. وہ ایڈمرل جو تھے, تو انہوں نے کہا کہ I can't win the plebiscite as long as Maharaja Hari Singh is in the state. اچھا. He virtually blackmailed the government of India.
Was Maharaja then pro-Pakistan that Sheikh Abdullah would have lost the plebiscite? पता नहीं उसका एंटीडोट ही वांटेड टू फुलफिल हिज लाइफ एम्बिशन. तो फिर हम जब मैं वापस आया अमेरिका से फरवरी में, बड़े स्वागत वगैरह हुआ. मार्च वी वर इनवाइटेड टू कम टू दिल्ली. हम गए, मैं, मेरी मदर और माय फादर इंपीरियल होटल में रहे. रात को सरदार पटेल ने डिनर पे बुलाया और डिनर के बाद मैं तो चला आया था दूसरे कमरे में. बापूजी को बुला के उन्होंने कहा कि भाई साहब आप क्या चंद महीनों के लिए बाहर रहेंगे? उन दोनों ने कहा चंद महीनों के लिए बाहर रहेंगे. कैन यू स्टे आउट फॉर? माय फादर वाज शॉक्ड कि मैंने एक्सेशन किया Exactly. और मुझे कहा जा रहा है कि आप रियासत से बाहर रहो. और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि महारानी को भी बाहर जाना क्योंकि वो ज्यादा खतरनाक है. महाराजा बैठे रहते हैं अपने कॉर्टियर के पास, लेकिन महारानी जाती थी. मैंने कहा ना वो विलेज खानदान की थी, तो ये कपड़े लेके और अचार वगैरह लेके रेफ्यूजी कैंप पे घूमती थी. कहते महारानी ज्यादा खतरनाक, दोनों को निकलना पड़ेगा. तो बोथ माय पेरेंट्स हैड टू लीव द स्टेट एंड आई वाज अलोन. ना भाई ना बहन ना चाचा ना था कोई. तब मैं आया वापस यहाँ रीजेंट बन के. शेख अब्दुल्ला मुझे एयरपोर्ट पे मिला. फिर उसके बाद सारा किस्सा रहा. मैंने बहुत सारा वो जो JNK वाला पीरियड था मैंने काफी डिटेल में ऑटोबायोग्राफी. एयरप्लेन तो सिर्फ एक हिस्सा है फसूल साहब. देन सदर रियासत आई टोल्ड दे आर पब्लिश्ड टुगेदर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सिंपली ऑटोबायोग्राफी. वो आप पढ़िए. वो मैंने देखी नहीं. मैंने हेयर अपेरेंट आपकी, वो तो सिर्फ आधी है यार. हाँ मैंने तो मेरे पास अंग्रेजी भी है, उर्दू वर्जन भी है. वो तो सिर्फ आधी कहानी है. तो आप वो पढ़िए तो सही. एयरप्लेन तो पढ़िए मेरी. वो किताब पढ़ने, मुझे खुद नहीं कहना चाहिए, वो किताब पढ़ने लायक. अंग्रेजी में लिखी मैंने, जैसे जवाहरलाल जी ने अपने लिखी ना ऑटोबायोग्राफी, यस, मैंने भी लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी. महाराजा तैयार हो गए आपको रीजन बनने के लिए? डिड ही एनकरेज यू और डिस्करेज यू और ही डिसलाइक्ड इट? No. That was the arrangement with the government of India. Because after all, he was the one who had signed the instrument of accession. If he had gone out and there was no representative of the family, what was the legitimacy? So the project worked out was that he would be asked to leave the state और कहा गया कि कुछ चंद महीनों के लिए आप जाइए. लेकिन उनकी अस्थियां वापस आई, मैं ले आया उनके स्वर्गवास के बाद 13 साल के बाद. तो उन्होंने अरेंजमेंट ये था कि टाइगर, मुझे टाइगर कहते थे, बापूजी भी कहते थे, और क्या नाम है जवाहरलाल जी भी कहते थे कि टाइगर को बनाएंगे रीजेंट, आप बाहर जाइए. How often would you visit your parents once he was? Once a year. Once a year. In Bombay. My mother was not there. She went to the hills. वो Bombay didn't suit her. वो पहाड़ों में रहती थी, कांगड़ा में. जगह हमने ले रखी थी उनके लिए. नवाब भावलपुर की जगह थी, अल हिलाल करके. तो मैं उनके पास जाता था साल के दो तीन बार. बाप जी के पास एक बार जाता. So this came as sort of a disintegration of the family. Yes. The father was living in Bombay. Mother was. The son was ruling Jammu and Kashmir. Not ruling. I was. No, in a way. Titular head here. You were the head of the state, no? It is it. और माँ कहीं और थी. हिम्मत का काम था ना. It was a challenge. And I was 18 years old, don't forget. 20th June 1949, my father appointed me regent. I have completed 75 years in public life. ये जो दूर दूर रहने से खून तो सेम है, लेकिन आप दूर होते गए एक दूसरे से, ऐसा था क्या? दूर समझिए, मदर से तो दूर नहीं हुआ कभी. पिताजी से थोड़ी सी
दूरी हो गई थी हो गई. हालांकि हम जाते थे दोनों, पाँव छूते थे, अपना बैठते थे उनके साथ, 8-10 दिन आ जाते थे. How often were Maharaja and Maharani meeting in those 13 years? Never met. They never met. No, they met during my wedding. Oh. In between, I was married in 1950. And they both of them came to bless you now. They were there. We were married. देखिए, my wife was the granddaughter of Maharaja Mohan Shamsher, the last Rana Prime Minister. And he was the last Dogra Maharaja. So we could marry neither in Kashmir nor in Nepal. So we married in Bombay, where my father lived. उस वक्त आए थे, माँ जी दोनों बैठे थे, उन्होंने कन्यादान किया उसको बैठ के. उसके बाद फिर वो अलग हो गए थे. खैर ये कहानियां तो रहेंगी, ये तो है. लेकिन डू यू रिमेम्बर एनीथिंग, मतलब जब आप रेजिडेंट थे, हाउ वाज शेख अब्दुल्ला रूलिंग जम्मू एंड कश्मीर? He was very autocratic and authoritarian. He was not only Sheikh Abdullah, he was Qaid-e-Azam, Sher-e-Kashmir, Sheikh Muhammad Abdullah. That is how he wanted to be addressed, not just Sheikh Abdullah. He has become very arrogant. Was he democratic? I don't think so. I think he was very arrogant, very autocratic. So what was the net difference that the transition made from feudalism to democracy? Well, I don't know what the people felt, but the transition was that previously all the power was with Maharaja Hari Singh, now all the power was with Sheikh Muhammad Abdullah. So both were ruling by word? More or less. More or less, Sheikh Abdullah Khan, he was not authoritarian. He didn't interfere very much in the local administration. आप जानते हैं. He was only looking into the major things. But Sheikh Abdullah it was a revolution. उसका सारा नए ग्रुप आ गया. मिर्जा अफजल बेग, गुलाम मोहम्मद सादिक, BPL बेदी, वो जो और फ्रेडा बेदी जो थे लेफ्टिस्ट, वो थे. बहुत लोग थे. उसको सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस took over from the Dogras. Who did the land titular? Sorry? Who did the land titular? Land is Sheikh Abdullah. I signed it. You signed it. Well, what was the feeling when you were signing it? You see, let me tell you. ये भी एक नई बात शायद आपको लिखी है मैंने उसमें भी. पहला ड्राफ्ट जो आया था उसमें ऑर्चर्ड भी थे. अच्छा. जो मुस्तस्ना हुए ना बाद में, वो ऑर्चर्ड भी थे साथ. मैंने कहा दिस इज टू रेडिकल अ थिंग, आई सेंड इट टू दिल्ली. I sent it to Delhi. Sheikh Abdullah was furious. He wrote me an angry letter. You've overshot your authority. You had no business to send it to Delhi. What? लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि ऑर्चर्ड एग्जेम्प्ट हो गए, मुस्तस्ना हो गए, और बाकी लैंड तो मैंने साइन किया. I was proud. That's the most radical land reforms in India. I signed into law the most radical land reforms in India. There was no conflict in your mind going on that what is happening, it is actually hitting the core of feudalism, where from Jammu Kashmir was moving away and out. By that time I had become a अच्छा आपने चेंज कर लिया था. मैंने चेंज किया. I grew into that. I never looked back. One of the secrets of my life, by God's grace, has been I've never looked back. कि हमारे घोड़े थे, हाथी थे, ये था, वो जो भी भगवान से था सो था. आगे देखा, अब भी आगे देखता हूँ. Even at this age, I'm looking to the future. No, that I could feel when you were speaking to the elders in Emerson Club recently. That you are looking towards future. A great thing. बड़ी बात है. Now, what do you remember actually about Sheikh Abdullah era, the initial 47-48? There was a lot of excitement, it was a revolution. 48 I wasn't here. No, 48 you were in America. not, yes. But I came back in 49. At that time, Sheikh Abdullah was euphoria. He had attained his lifelong ambition to oust the Dogras. He had become virtually the undisputed ruler of J&K. He had exiled Maharaja Hari Singh
he had achieved what he wanted to achieve. And now he's running a new state. He was very close to Nehru as you were. Yes. But in very different ways. ہوا کیا اس محبت میں کیا ہوگی؟ اب دیکھیے ارے تین لوگ تھے, تین کریکٹرز ویری امپورٹنٹ. پنڈت نہرو ایٹ دا ہیلم, you as the regent, Sheikh Abdullah as you say the ruler of Jammu and Kashmir. ایک ہی شخص دو کا گرو تھا. نہیں, ایک وہ گرو نہیں تھا اتنا. شیخ عبداللہ was like a brother, like a comrade. Right. He was the guru, he was like a comrade because he was heading the States People's Conference, آپ کو یاد ہوگا. Yes, بالکل یاد ہے. That was the coordinate of the Congress in the States. And Jawaharlal ji and he were very close. And Jawaharlal ji appreciated him a lot. In fact, supported him to the hilt. Even unfairly, some people feel. I was a disciple. I was not a colleague. I was a, you know what I understand. So there was a totally different relationship. With me, it was sort of a, elderly جیسے relationship ہوتا ہے گرو شیش کا, اس کا الگ relationship. But it was an interesting Trio. Interesting atom in which electron, proton and neutron were completely different, but somehow then what exploded and it led to the fall of Sheikh Abdullah, the arrest of the master of Jammu and Kashmir at one point. I'm not going to go into Masood Sahab, I tell you. Whatever I have to write about that, I have written in my autobiography. There is no doubt that Sheikh Abdullah was drifting away from the original commitment. جو پہلے ڈیلی اگریمنٹ ہوا تھا وغیرہ, he was shifting away towards that. Whether he was toying with the idea of again of an independent J&K, my father came to grief because that was his idea. He came to grief for the same reason. It's a strange irony. Both came to grief because they were even vaguely thinking of independence. Mark کیجیے اس کو. I don't know how total extent Sheikh Abdullah was there. He met various people. You remember Loy Henderson آئے تھے, اس کے بعد I don't know any of the details. This much I do know, that they were drifting away. And Pandit ji was very hurt. انہوں نے رفیع احمد قدوائی بھیجے پہلے, مولانا آزاد آئے, اتنے عالم فاضل آدمی, ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا بھی ایک it was a great privilege. کیا نفیس اردو بولتے تھے وہ, وہاں خوش ہو جاتا تھا آدمی. اس کو بھی انہوں نے ذلیل کیا. He crossed the line. Then nobody knows what the line was. The line was more or less Jawaharlal, in fact Jawaharlal pushed the line to the maximum, but then it came to a point where I think he also realized. Was it the arrest of Shama Prasad Mukherjee and his subsequent death in custody? Yes, one of the contributory factors, But not the primary reason. I don't think the primary, no, but it was a shocking thing. Sharma Babu آئے تھے یہاں ملنے اسی گھر میں مجھے, اور ان کے ساتھ ایک ینگ آدمی آئے تھے گول منہ والے, بریف کیس لے کے, whom I liked very much, turned out to be Atal Bihari Vajpayee, yes. تو خیر شام بابو آئے تھے اور پھر جیل میں تھے. ایک دن میں اٹھتا ہوں, مجھے وجے لکشمی پنڈت رنگ کرتی ہے, ٹائیگر تم نے سنا؟ میں نے کہا میں نے نہیں سنا. شام بابو مر بھی گیا, ان کی باڈی بھی لے گئے دہلی. Nobody informed me. You were not informed? No. You were at the helm of affairs. I was head of state and I wasn't informed. So once you heard it, what came to your mind? I was shocked. میں نے کہا this is not a good. That is what began the Praja Parishad agitation. جموں میں جو agitation ہوئی تھی, Praja Parishad agitation, which Sheikh Abdullah said was the one that pushed him to the brink. You see, it's all interrelated. Yes, it is all interrelated. Yes. وہ وہاں شروع ہوئی تھی اس وقت. ایک نشان, ایک ودھان, ایک صدر, Yes. ایک پردھان.
वो जो नारा था श्यामा बाबू का जिसको वो लेके आए थे, he died for that. So naturally he was looked upon as a martyr. And there was a lot of reactions all over India, particularly in Bengal. He was a highly respected person, that Shyama Prasad Mukherjee. He was in Jawaharlal Ji's cabinet, if you remember, Yes, I do remember. from which he resigned. So, शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी आपकी निगरानी में हुई. मेरी दस्तखत की है, निगरानी क्या कह रहे हैं आप? मेरी तो दस्तखत हुए जनाब, उसके बिना कौन अरेस्ट कर सकता था उसको? करण सिंह. वजह क्या बताई? मैंने कहा कि आपके कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात हैं और कुछ चलने रहा है. मैंने सजेस्ट किया, यहाँ मिलने आए थे मुझे उस दिन. अच्छा, आए थे, मिलने आए थे. हाँ, गुलबर्ग जाने से पहले मैंने कहा कि आपको सुन रहा हूँ कुछ. क्या? नहीं कुछ नहीं है, आप बेफिक्र रहिए. वो और बेगम साहब गए छुट्टी करने गुलबर्ग. अच्छा. रातों रात घेर दिया पुलिस ने. मेरी चिट्ठी गई. You briefed the team that went and arrested them. ब्रीफ क्या, मैंने चिट्ठी दी एडीसी को, बलदेव सिंह सरदार, तो वो गए. बट द पीपल हु आर प्लेइंग अ मेजर रोल, डीपी धर. अच्छा. What was his role? His was the main role between Delhi and Jammu Kashmir. He was the confidant of Jawaharlal Nehru. And he was one of the main people. K.N. Bamzai भी था और भी लोग थे, लेकिन he was one of the main people. P.N.K. Bamzai was the same historian. नहीं, KPK और छोटा बमजाई था. अच्छा, छोटा बमजाई था. वो दूसरा था. ओके. वो KNP बमजाई हिस्टोरियन अलग था. अच्छा. So there were multiple connections and multiple networks at play. हाँ. बख्शी गुलाम मोहम्मद, श्यामलाल सराफ, गिरिराज डोगरा, 3 of his ministers had written to me. अच्छा, they had written. हाँ, KPP no longer have confidence in this prime minister. वही तो एक महीना पढ़ा. That was one of the reasons I gave. Majority of his cabinet 5 से 3 खिलाफ थे. तो फिर वो जब आपने उनको हलफ दिया, रात को दिया? रात को 2 बजे. दिन में बड़ा मुश्किल था उनके एजिटेशन. दिन में नहीं, we had to get a government in power. After I dismissed him, there has to be a legal government in power. We can't leave a vacuum. It was a constitutional necessity. ये नहीं कि रात को डर के किया हमने. Constitutional necessity थी. How can you leave it without a government? तो बुलाया रात को. MK की दवाई से बेचारे वो सर पकड़ के सीढ़ियों पे बैठ. कौन? MK की दवाई. अच्छा, वो थे यहाँ? वो थे ना. अच्छा. चीफ सेक्रेटरी को तो बुलाया. अच्छा. वो सर पकड़ के बैठ के सीढ़ियों पर. खैर बड़ा. What happened in Srinagar after this next transition in which Bakshi Ghulam Muhammad actually नहीं ऐसा हुआ. I don't know what happened, but I believe there were some uprisings in Kashmir which have not been publicized. मुझे लगता है अपराइजिंग भी हुई थी, गोलियां वगैरह भी कुछ चली थी. बहुत सारे लोग मरे भी थे. कुछ लोग कहते. I really don't know, लेकिन हमने सुना कि भाई, although that was, the news was in a way suppressed when Jawaharlal spoke the next day in Parliament. He spoke about this. It was a great sensation. वो जो 1952 का एग्रीमेंट था, हाँ, did that somehow, some way contribute to the happenings in 1953? Yes, because he didn't follow them. Sheikh Abdullah gave the definite impression that he was resigning from the Delhi agreement. Had he stuck to the Delhi agreement, I think all would have been well. उन्होंने फिर तकरीरें शुरू की, नई अजीब गरीब थी तकरीरें शुरू की और लोगों से मुलाकातें शुरू की. इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करते ही हुई, I presume, at that time. But he was
drifting away from the Delhi Agreement. That I think is uncontestable. But I'm told بہت سارے لوگوں نے کہا کہ Delhi agreement was apparently forced on Delhi by Sheikh Abdullah. They were not interested in actually doing that agreement, that they had to then somehow dilute in the subsequent years. I presume so. But Delhi Agreement was done after a lot of discussion between Mirza Afzal Beg and Gopalaswamy Iyengar. Yes. تو یہاں چیف پرائم منسٹر بھی رہ چکے تھے. Yes. ان کی بات چیت سے ساری یہ بات ہوئی. آپ کے اور بخش صاحب کے ریلیشنز کیسے رہے؟ بہت اچھے. بہت لبرل آدمی تھے. لبرل آدمی تھے. He was a good administrator and a very liberal type of person. Unfortunately, his brother or cousin وغیرہ, there was a lot of corruption came into the picture in the course of the 10 years. He was 10 years. Yes, he was 10 years. 1953 to 1963. Yes. He resigned in that Kamraj plan, which he needn't have done. He was not part of the ministry, but he resigned. چون نہیں دے دی. Do you think کہ بخشی صاحب کو سپر امپوز کرنا سسٹم پہ, شیخ عبداللہ کو گرفتار کرنا, had a huge historic impact on Kashmir and the relations between Delhi and Srinagar? On the relations, it didn't upset them. In fact, it made them closer. The impact may have had on J&K history is a different matter. But as far as relations with Delhi were concerned, Bakshi Ghulam Muhammad was very, very friendly. But after this whole build-up of Sheikh Abdullah and all, it must have come as a shock to many people. And foreign press was very active, as you know, anti-Indian. They played up the whole thing in a big way. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کشمیر میں کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں آج بھی؟ آپ بھی اخبار پڑھتے ہوں گے ضرور. نہیں ایسا نہیں. اس وقت خیر بہت لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں, لیکن لوگ چاہے کشمیر اخبار پڑھے نہیں پڑھے, کشمیری بہت انٹیلیجنٹ, چاہے ان پڑھ ہو, اس کو ساری دنیا کا پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, اور وہ اپنا وہ بناتے رہتا ہے اپنا تھیری ہر ایک میں. ویری shrewd community, the Kashmiris, Pandits as well as Muslims, both. What is the net distinction between Kashmiri Pandits and Kashmiri Muslims? There is a distinction. What is it? First of all, it's a clear distinction of obviously faith apart. Why genes the same hai na? Genes تو وہی ہیں, لیکن Kashmiri Pandits tend to be, you see, they were in the bureaucracy. Dogra نے جو 100 سال راج کیا, وہ نہیں کی وجہ سے they were helped a lot. They promoted a lot of Kashmiri Pandits because they were the ones who knew how to run the administration. The Dogras were not that. They learned gradually, but mainly they were in every department. There was a Kashmiri Pandit جو بتاتا تھا یہ rule ہے, یہ rule. So in a way, the Kashmiri Pandits flourished during Dogra rule. So جو ڈوگرا رول پر کمنٹری ہے, ہسٹری ہے, بڑی دیکھیے نا. No, I mean, I have a different question. Now, since you آپ فرما رہے ہیں کہ ڈوگرا رول میں فلورش ہو گئے کشمیری پنڈتس, تو وہی تو بیوروکریسی تھے. تو ڈوگرا رول کے بارے میں جو کشمیر کی ہسٹری ہے, تو پھر اس میں آپ کا رول کچھ نہیں ہے, وہ کشمیری پنڈت ہی کرتے تھے کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, لیکن وہ تھے وہاں. اوکے, they had an important role. ایک بڑی اچھی کتاب آپ کو بتاؤں, کشمیر انڈر دا ڈوگراز, یس, بائی ایس این پنڈتا. وہ آپ کتاب منگوا لی, بالکل ہے میرے پاس. بڑی اچھی کتاب. ایس این پنڈتا نے بڑی وہ ریسرچ کر کے بتایا کہ ڈوگرا رول میں کتنی ترقی ہوئی, ایجوکیشن میں کتنی ترقی ہوئی, ہینڈی کرافٹ میں کتنی ترقی ہوئی, ٹورزم, بہت ساری پازیٹیو بات ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی ہسٹورین جو برٹش ہسٹورینس تھے وہ بھی اینٹی ڈوگرا تھے, اور سکھ ہسٹورینس بھی اینٹی ڈوگرا تھے. It's only now that we are beginning to have a new genre of historians who are trying to place the Dogra rule in its correct perspective. But Glancy Commission said the same thing and Maharaja accepted it. More or less. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. Then how can we say کہ
انہوں نے غلط لکھا, انہوں نے غلط لکھا. آپ کے پتا جی نے تو سب کچھ مان لیا, ایکسپٹ کر لیا, دستخط کر لیے, گورنمنٹ بھی بن گئی تھی, گورنمنٹ بن گئی. ایگزیکٹلی. مرزا افضل بیگ اینڈ وزیر گنگا رام, Exactly. the two popular ministers آتے تھے پیرس سے. تو he was a very progressive ruler in his own way. کیسے کیسے لوگ, گوپال سوابے آئینگا 6 سال رہے. بی این راؤ, یس, بی این راؤ was the main writer of the Indian Constitution. مسعود صاحب, ڈاکٹر امبیڈکر نے ایک دفعہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں پیپل سے دس از مائی کانسٹیٹیوشن, اٹ از بی این راؤز کانسٹیٹیوشن. اسی نے سارا لکھا تھا, وہ یہاں آیا چیز, مگر پتا جی نے پورا فائدہ نہیں اٹھایا. نہیں تو بائی کیمرل لیجسلیچر کی یہ ساری مہم چل رہی تھی یہاں بھی, ایک بائی کیمرل بناؤ, کشمیر بناؤ, جموں, کچھ اس قسم کا کوئی چلتا تو چلتا. پرجا پریشد نہیں, پرجا کیا تھا, پرجا پریشد, پرجا سبھا اسمبلی ہماری پہلی, وہ بھی شروع کی انہوں نے. ڈوگرا دور کے حوالے سے جو سب سے بڑی چیزیں گلنسی کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ یہ کہ یہ تو علاقہ مسلمان یہاں رہتے تھے, لیکن ان کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا تھا, ان کو نوکریاں نہیں ملتی تھی, ان کو پڑھایا نہیں جاتا تھا. وہ نا کشمیری پنڈت زیادہ پڑھے لکھے تھے, کشمیری پنڈت تو پڑھتے تھے نا. دیٹ واز واٹ دا ڈفرنسز. آپ نے کہا کیا ڈفرنسز ہے. کشمیری پنڈت آلویز بین ہائیلی ایجوکیٹڈ کمیونٹی. تو مسلمان پڑھتے نہیں تھے یا ان کے پڑھنے کی گنجائش نہیں تھی؟ پڑھتے نہیں تھے. باپو جی نے زبردستی فیمیل ایجوکیشن کروایا, آپ کو یاد ہوگا. بالکل یاد ہے. وہ جبرن اسکول جو بنائے تھے انہوں نے زبردستی کشمیری مسلمانوں کو سکھوایا. میں نے کئی بزرگوں سے بات کی ہے جو ان جبری اسکولوں کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. تو جبری اسکول جب بنائے تو اینٹی مسلم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اس سے پہلے کی سچویشن تھی نا. تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ obviously تھی, کیونکہ ڈوگرا رول آئے نیچرلی. it was in a way an alien rule. It was an alien. So obviously they would feel that. تو پہلے کون سا اپنا رہا, وہ یوسف شاہ چک کے بعد تو کوئی نہیں رہا. کوئی نہیں رہا. یا تو مغل آئے, یا تو پھر افغان آئے, سکھ آئے, یا پھر سکھ آئے, یا پھر ڈوگرا. پھر ڈوگرا آئے. I think Dogra was the best of that lot. I think that was Sheikh Abdullah was the first local endemic Kashmiri ruler in 1,000 years, I think. برشا بھی کون سا کشمیری تھا؟ یوسف شاہ کے بعد برشا بھی کون سا کشمیری تھا؟ وہ خبر کہاں ہے کشمیر. نہیں, وہ کہاں تھا, وہ سندھ سے آیا تھا ان کے خاندان. مجھے لگتا ہے کہ 1000 سال میں شیخ محمد عبداللہ پہلے کشمیری رولر تھے. اونتی ورمن کے بعد ایمپرر اونتی ورمن جو تھے, he was a کشمیری رولر. He was a کشمیری رولر, بٹ اس کے کشمیری انڈرسٹینڈنس اتنے اسٹرانگ نہیں ہے جتنا کلانا کہتا ہے. اور دو گریٹ ایمپرر رہے نا, ایک تو رہے اونتی ورمن, اور ایک رہے وہ دوسرے جنہوں نے وہ مارتنڈ بنایا. تین ہیں برشا سے, کیونکہ برشا بھی ابھی ماڈل ہے کشمیر میں. اب برشا اب بھی زندہ ہے in a way. حوا خاتون کی ساری کہانی. حوا خاتون تو خیر وہ تو اب کبھی حوا خاتون سنی آپ نے؟ حوا خاتون سنی آپ نے کبھی؟ نہیں. آپ کشمیری سمجھتے ہیں؟ کشمیری نہیں مجھے آتی, عجیب بات. لیکن آپ کے والد صاحب کشمیری میں بات کرتے تھے. کہتے ہیں کہ میں کیا میں ان سے ملا, میں کبھی نہیں, میں ان لوگوں سے ملا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کشمیری میں بات کی, اور آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ میں نے کبھی نہیں سنا بولتے. نیچرلی وہاں کیوں بولیں گے, پیرس میں تو ڈوگری بولتے تھے یا انگریزی بولتے تھے. وہ بامبے میں ایک شخص سے ملا تو اس کو کہا کوشر چکھا, پھر اس کو 20 روپے دے دیے. وہ وہاں بولتے ہوں گے, میں نہیں بولا. میں نے بہت ساری زبانیں سیکھی, اردو ہے, ہندی ہے, ڈوگری ہے, پنجابی ہے, سنسکرت ہے, انگریزی ہے. I love languages. Strangely enough, I wasn't able to concentrate on Kashmiri. But I've listened to Haba Khatun's stories and her songs and things. تو یہ رہا جی میرا. پھر اس کے بعد میں اپنی کہانی تو چلاؤں نا آگے. میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں. ہم پھنسے ہوئے. اس کے بعد میں 18 سال میں جب گورنر بن گیا تو I had done 18 years. میں نے اندرا گاندھی کو لکھا, میں نے کہا دیکھیے اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. اچھا, I want to come into the broader picture.
what Panditji used to call the exciting adventure of building a new India. I was also young, idealistic Indian. मैं कहा मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ. यहाँ बैठ के मैं हिस्सा नहीं बन सकता हूँ. यहाँ तो मुझे असेंबली करनी पड़ती है या इनॉग्रेशन करनी पड़ती है. असेंबली भी वही लिखते हैं, स्पीच तो मैं ही पढ़ता हूँ. तो मैंने बड़ा इंदिरा गांधी को जोर दिया. एक साल तो उन्होंने कहा नहीं बैठे रहो फिर जब 67 में जब इलेक्शंस हुए, मैंने कहा जी मैं तो अब आ रहा हूँ. तो उनका ठीक है. तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टली यहाँ से अपनी कैबिनेट में ली. टूरिज्म मिनिस्टर. I was 36 years old, probably the youngest man to become a cabinet minister in India. वहाँ भी रिकॉर्ड बहुत सारे हैं खुदा के फजल से. मेरे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए का रिकॉर्ड है, और ये पॉलिटिक्स में भी 10 साल रहा मैं पूरा इंदिरा जी के साथ. तो कैसे तल्लुकात थे शेख साहब और इंदिरा जी के बीच? ठीक ही थे. वैसे शेख साहब इंदिरा जी को तो एक प्रकार से अपनी लड़की समझते थे, क्योंकि वो अपने दोस्त की लड़की थी. तो बचपन से इंदिरा गांधी उनसे मिलती रही, जब वो आते थे उसको मिलने. तो फिर मैं रहा अपनी नई दुनिया कांग्रेस 40 साल पार्लियामेंट में रहा. मैं 4 बार लोकसभा में, 4 बार राज्यसभा में. क्या क्या नहीं देखा, लंबी ही नहीं, क्या क्या नहीं किया. और फ्यूचर अब भी है. अमेरिका में एम्बेसडर रहा. यस. ICCR का प्रेसिडेंट रहा 9 साल. यूनेस्को का गवर्निंग बोर्ड का मेंबर रहा 8 साल. ऑरोविल फाउंडेशन का 20 साल रहा. तो बहुत सारी चीजें की, मौका मिला मुझे. खुदा का फजल, भगवान की कृपा मैं मानता हूँ. 75 में शेख साहब को कैसे लाया वापस आप लोगों ने? वो फिर इंदिरा गांधी आफ्टर द बांग्लादेश वॉर 71 आई थिंक शेख अब्दुल्ला रियलाइज्ड कि भाई अब तो यही करना पड़ेगा. देयर नो वे यू कैन गेट आउट ऑफ इट. कोहिनूर बंगलों में थे वो, कोडाई कनाल में. फिर उनको ग्रेजुअली उनसे बातें शुरू की. फिर पहले से गोपाल स्वामी एंगर करते थे, अब उनका लड़का जो थे पाथा सारथी, उनकी बात होती थी यहाँ उनके साथ. तो फिर उनको लाए, वापस लाए. एक तरीके से इट इज गुड इन अ वे दैट ही ended his life as chief minister of J&K, not as an exile. My father died as an exile, but Sheikh Abdullah came back to his state, was chief minister. बाद में आपके और डॉक्टर फारूक की ताल्लुकात कैसे रहे? बहुत अच्छे. शुरू से आप दोस्त थे? बड़े अच्छे दोस्त. हम वो मेरे से 2-4 साल छोटे हैं, लेकिन बड़े मस्त आदमी थे वो. तो ही इज अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी. बल्कि मैं मशकूर हूँ, मैं 4 बार तो जीता ना उधमपुर से. फिर गलती आदमी हर एक करता, मैं भी गलती की. मैंने सीट अपनी बदल के जम्मू, जीती हुई सीट छोड़ के जम्मू चला गया, क्योंकि जम्मू के लोगों ने कहा आप यहाँ हार गया पहली बार. तो वही जो इंदिरा गांधी पोस्ट इमरजेंसी इलेक्शन हुई थी, नहीं इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जो हुई थी. तो फिर मैं करीब पॉलिटिक्स मैंने छोड़ दी थी. 10-12 साल मैं और महारानी हमने सारी दुनिया घूमे, क्या क्या जो जगह देखना चाहते थे गए. माचू पिचू गए, कहाँ नहीं गए, सारी दुनिया में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे. एक दिन हम बैठे हुए थे दिल्ली घर में, मेरा बेटा भी था जहाँ से, तो बैठे हुए. तो फारूक अब्दुल्ला आए. महारानी को कहा मैं इसको कहता हूँ मेरे बारे में, उनके बोलने का जो तरीका है, मैं इसको कहता हूँ कि उधर सेंट्रल हॉल में जाइए, नहीं आता है सेंट्रल हॉल में. मैंने कहा शेख फारूक भाई, मैं एक्स MP के तौर में नहीं जाऊंगा. उनका क्यों एक्स MP क्यों, हम आपको लाएंगे MP. He was the one who brought me back into politics. Oh. Because first time I won the Rajya Sabha thanks to National Conference support. फिर उसके बाद 3 बार कांग्रेस ने दिया मुझे. So I owe a debt to Farooq politically.
हालांकि I dismissed his father, but वही तो मैं कह रहा he हूँ। in fact he brought me back into politics after 12 years. पूरे 12 साल मैंने कहा था छोड़ो बतेरा कर दिया, 4 बार रह चुका हूँ लोकसभा में, काफी। मैंने कहा नहीं, इत्तेफाक से ये बातें हुई, आपको बता रहा हूँ। फिर अजातशत्रु को ले गए अपना मिनिस्टर बना के, हाँ, वो मुझे पता है, और मैं फिर खुद देखा है। उसके बाद मुझे सपोर्ट करके जो राज्यसभा के इलेक्शन में लाए। मुफ्ती के साथ रिलेशन है क्योंकि वो दिल्ली में ठीक थे। थे, but not as close as फारूक। मुफ्ती इज अ वेरी shrewd person. ब्रिज खेलते थे हम कभी कभी, उसको ब्रिज को बड़ा शौक। He wasn't a very good player, but he was very keen. तो उसके साथ खेलते थे ब्रिज कभी, but I was never very close to him. And with Azad? Azad was a good friend. Azad was my worker. He started his career as my worker in 1972 जब दूसरी इलेक्शन में लड़ा, तो किश्तवाड़ से वो अभी पढ़ के आए थे, कहाँ से, अलीगढ़ से, तो मेरे साथ काम किया उन्होंने उस वक्त। He supported my election. That's where his political career began. वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हर ईद में जाता हूँ उनके साथ लंच करने। इस साल मैं इत्तेफाक से कश्मीर में था, but he is very hard working and very active. पीछे से कुछ बीमार हो गए हैं, तो आजाद साहब के साथ बड़े अच्छे रिलेशन, फारूक साहब के साथ बड़े अच्छे थे। उमर भी मिलने आए थे मुझे परसों जो। अच्छा, हाँ। बचपन से देखा है मैंने उमर को। वो आए थे। हाँ, हाँ, कुछ पूछने वाले। हाँ, मैं पूछने ये जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की रियासत की शुरुआत आपके खानदान ने की, उसके बाद 101 साल तक हुकूमत करने के बाद आप किसी न किसी तरह से यहाँ की जो निज़ाम चलाने का हिस्सा रहे, रीजेंट रहे, सदर रियासत रहे, गवर्नर रहे, बाद में दिल्ली से भी देखते थे। लेकिन इस रियासत के साथ आपके बहुत बार कई टेंशन भी रहे, कई बार आप अदालत में भी गए। नहीं, अदालत तो तोसा खाना के लिए गए। वही मतलब कुछ तो था। हाँ, वो थोड़ी बहुत लगी रहती थी। अच्छा। और शेख अब्दुल्ला ने हमारी एकदम बैठे हुए थे, तो तहसीलदार भेज के, और ये हमारी जमीन सब कह रहे गवर्नमेंट की, वो भी हम लड़े सुप्रीम कोर्ट में, वो हम जीत गए, तो खाना हार गए। हम लड़ते रहते ऐसी पर। अब भी मेरे कई केसेस होंगे गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है कि कभी रियासत के साथ हमारी कोई बदमज़गी हो। तो शेखानी का केस तो आप हार गए। कितना लॉस हुआ? देखो, 1000 करोड़। बहुत ज्यादा। 1000 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, 1000 करोड़ हो। 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। उसको क्या करता है, वो बिग डील। आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो मत ले जाएंगे हम सब साथ तो सफर। लेकिन आपने कोई हक रिटेन कर लिया उस तोशखाने की मैनेजमेंट के लिए? कुछ नहीं। मैंने तो देखा भी नहीं, बच्चों ने देखा। मैंने दोनों लड़कों को भेजा, मैंने कहा तुम देख तो लो था क्या। उसमें सारे पुराने हमारे खानदान ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कपड़े पहने हुए थे वो थे। हमने सोचा कोर्ट कुछ तो देगी हमें कपड़े, वो भी नहीं दिया, टोटल दे दिया स्टेट। उसमें 3 बक्से हैं हीरे जवाहरात से लदे हुए। मैंने तो देखे, और कह रहे हैं कि वो रंजीत सिंह का खजाना है। क्या सही है? बहुत सारा होगा जरूर, वहीं से आया होगा। कहाँ से? कश्मीरियों के पास तो इतनी दौलत नहीं थी। यहाँ बनाया नहीं तो कहीं वो मतलब कोई और स्टेक होल्डर क्लेम ना कर ले। नहीं, वो तो कोर्ट ने देख लिया, तो फिर उसके बाद कोर्ट ने क्या, अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा तो हम जा नहीं सकते। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है उसका, कोई गम नहीं। देखिए, गम तब होता है कि अगर आदमी को बहुत अटैचमेंट हो जाए। लोग कहते हैं अरे आपके हाथी होते थे, घोड़े होते थे, जब होते थे, जहाज होते थे, जब होते थे तो हम पूरा उसका लाभ उठाते थे। अब नहीं है तो नहीं है, तो कोई हाथी यहाँ खड़ा कर दे, क्या करूँगा मैं हाथी के साथ। सही बात है। तो वक्त की बात होती। जब डोगरा राज की शुरुआत हो गई तो शेरगढ़ी से हो गई। हुकूमत जो हमारी थी वो शेरगढ़ी में थी,
وہ جس کو اب میوزیم سری پرتاپ میوزیم کہتے ہیں وہاں تک، وہاں دیوان خانے تھے، لوگ آتے تھے، لوگ جاتے تھے. تو آپ کے دور میں سیکٹریٹ نہیں بنا؟ وہی تو بنایا سیکریٹری شیرگڑھی. شیرگڑھی تو افغانوں نے بنایا تھا، آپ نے کہاں بنایا؟ آپ نے اس میں تھوڑا سا، میں نے تھوڑی بنانا تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ مطلب پورے ڈوگرا راج میں 101 سال یہی بنایا، شیرگڑھی بنایا اور منڈی مبارک بنایا جموں میں. مگر ہم رہے نہیں وہاں. میں بتاؤں آپ کو طریقہ ہے، کیونکہ باپو جی ایئر پرزمپٹیو تھے، ایئر اپیرنٹ نہیں تھے. تو مہاراجا پرتاپ سنگھ کے ڈائریکٹ لڑکے تو تھے نہیں، ایگزیکٹلی بھائی کے لڑکے تھے. تو راجا امر سنگھ نے جموں میں رام نگر اور کشمیر میں کوپکار یہ ایریا لیا تھا کہ میرا بیٹا اگر نہ بھی بنے گا مہاراجا تو کم سے کم اس کو رہنے کی اچھی جگہ مل جائے گی. اسی لیے ہم نہ تو شیرگڑھی میں کبھی رہے اور نہ تو منڈی مبارک میں کبھی رہے. That is why we are living separately. We never lived in شیرگڑھی. اور پھر ان پیلس پہ اتنی انٹریگیں چلتی تھی، ٹونے اور جادو اور زہر اور کیا کیا بکواس. تو باپو ڈسگسٹڈ ود اٹ، وہ بھی نہیں رہے. جو ہی وہ مہاراجا بنے نکلے وہ وہاں سے. تو تب آپ پیلس ہوٹل میں رہتے تھے؟ تب یہ گلاب بھون جسے کہتے ہیں. اس کو گلاب بھون کہتے ہیں؟ گلاب بھون کہتے ہیں. نہیں، یہ 3 پیلسز ہیں. ایک تو تالے منزل ہے. تالے منزل تو ایک گیسٹ ہاؤس تھا، اور ایک یہ فیئر ویو جہاں یہ مفتی رہتا تھا، یہ بھی گیسٹ ہاؤس تھا. یہ بھی چیری گروہ بھی تھا میرے بیٹے کے نام کے جو تھا. تو تالے منزل کی کہانی سناؤ کیسے نام پڑا. بتائیں. باپو جی کے بہت نزدیکی دوست میرے کالج میں نواب طالع محمد خان تھے، پالنپور ریاست. پالنپور تو ہے نا کانگڑا. پالنپور ایک ریاست ہے گجرات میں. وہ بہت ان کے دوست. ان کے نام پہ باپو جی نے اس کو تالے منزل رکھا اور وہاں انہوں نے ایک ہری منزل بنائی پالنپور میں. تو تالے منزل سے اب بھی لکھا ہوا باہر بالکل تالے منزل باہر لکھا ہے. لیکن ہم بھی بچپن میں تالے منزل ہی کرتے تھے. لیکن کیونکہ میں 49 کے بعد میں یہاں رہنے لگا تو گریجولی میرے نام پہ کرم مہر کہنے لگے لوگ. پیلس ہوٹل جو ہوٹل بنا ہے وہی نا گلاب بھون. وہ آپ نے، وہ تو آپ کے پوزیشن میں تھا. ہاں باپو جی کی پوزیشن میں تھا. تو اس کو آپ نے ریٹین نہیں کیا؟ نہیں, we can't run it. You see, it's a huge hotel. It's a huge hotel. We can't run it. One man can't run it. It has to be run by a chain. جو گرمیوں میں یہاں سے وہاں بھیجے اپنے توقع کو. ہم تو یہ چلا رہے ہیں تو رائل ہوم اسٹے 10 کمرے ہیں. وی کین مینج اٹ. دیٹ از اٹ. 150 کمرے کا ہوٹل تھا. وی couldn't do it. So we offloaded that. We sold it. جو دربار تھا 47 اکتوبر میں جب بجلی چلی گئی تب وہ شیرگڑھی تھی. وہ اتنا خوبصورت وہ ہال تھا شیرگڑھی کا, آپ امیجن نہیں کر سکتے. بس وہ تھا سارا پیپر میشی اندر سے, ایک نایاب ہال تھا. کو جلا دیا پیچھے سے. کہتے ہیں شیخ عبداللہ کے لوگوں نے جلایا کہ ڈوگرا کا یہ نہیں رہنا چاہیے. وہ اسمبلی ہال تو نہیں بنا بعد؟ وہی تو بنا اسمبلی, وہی تھا. وہی تو میں نے اوتھ لیا. پھر بعد میں جل گیا. 2 بار آگ لگی وہاں شیرگڑھی میں. ایک بار تو ملٹنٹ اٹیک بھی ہو گیا بعد میں. ہو گیا بعد میں. ڈوگرا دور تھا حکومت کا 1846 سے 1947 تک. یہ ایک ایسا دور تھا جس میں دا کنسپٹ آف اسٹیٹ وہ بھی اتنا بہت ہیزی تھا. It revolved around the feudal family. Yes, it revolved. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. مطلب since you had as part of an agreement بینام امرتسر فیملی نے خریدا تھا. صرف کشمیر, not بلوچستان. لیکن اس کو مینیج کرنے میں, اس کو رول کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں. اسی تو سے ہماری ہسٹری تو پچھلے 100 سال کی تو اسی چیز سے بھری ہے. That is history. Do you sometimes regret something what was happening to a huge population that for reasons whatever became your property
and became your state and became, in a way, money safe heap. Well, for the first time, गुलाम अहमद थे ना, कौन से अहमद साहब दुकान, ये पोल ग्राउंड में जो उनकी दुकान है, Exactly, हाँ. वो गुलाम अहमद काठवारी. मैंने पिछले हफ्ते उनसे बात की. उनके फादर जो थे गुलाम मोहिउद्दीन हाँ. वो बापू जी के आर्ट एडवाइजर थे. Yes. तो एक दिन बापू जी ने मोहिउद्दीन को कहा कि टाइगर को ले जाओ और शहर दिखाओ जरा. तो मैं जब गाड़ी में बैठा, पहली बार मैंने देखा ये मकान गिर रहे हैं, ये क्या, मैंने कभी देखा ही नहीं ना था शहर. मैंने कहाँ देखता था, कॉन्वेंट जाता था यहाँ से आदू की दुकान में, वो कश्ती में टार करके कॉन्वेंट रोड पड़ता परिंदा में. तो फिर बाद में उस दिन मैंने पहली बार देखा कश्मीर. लेकिन I didn't have, well, I realized that the feudal order was going to come to an end. What I had in my mind, I said, if I become a Maharaja, I'll become the ideal Maharaja. अच्छा. मैं लोगों में जाऊंगा, भेष बदल के जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. कई मैंने मंसूबे बना, वो हालात ही नहीं बने. But had that happened, what would have been? Life is all about ifs and buts. Had that happened, what would have Dr. Karan Singh done on the very first day? Looking at the state and status of Kashmir in which it was living, rather surviving. Bapuji on his very first day said, I have no religion, justice is my religion. इससे बढ़ के क्या कहा आपने सुना ना? मैंने सुना. Justice my, तो I was very idealistic at that time. पता नहीं क्या करता मैं, क्या नहीं करता. But as I said, I used to in my mind say कि मैं करूँगा, I'll become an ideal ruler, I'll become a liberal ruler, I'll travel among the of भेष बदल के to find out. जो अकबर करते थे ना, to find out कि क्या लोग सोचते थे. इस किस्म के मंसूबे मेरे ज़हन में थे कुछ. Do you remember any of your travels that used Jhelum Valley Road? यही बानिहाल कार्ट रोड पे ही. No, that was Banihal Cart Road. Another was that Kohala की तरफ जाता था. कभी नहीं किया. आपने कभी नहीं किया? नहीं. I've never been to Kohala. Never. हम तो यहीं से जाते थे, यहीं से आते थे. Very interesting. मैं कभी कोहाला नहीं गया, कभी हाँ लाहौर गया था मैं. सियालकोट जाते थे. जम्मू से सियालकोट 26 मील थी, बिल्कुल करीब. ट्रेन जाती थी वहां तक. जब डून स्कूल पढ़ने जाता था, आई यूज्ड टू ड्राइव फ्रॉम जम्मू टू लाहौर. फ्लैटीज होटल होती थी एक, वहां रह के फिर वहां से ट्रेन पकड़ के देहरादून जाते थे. और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाते थे, आते थे. जाते तो ठीक थे, आते हुए ऑल द बॉयज हैड टू कम थर्ड क्लास. A family that owned aircraft. to travel third class. क्या करें? क्या चुका you seen? Kashmiri what to do? कभी पिताजी ने आपको वहाँ सिनेमा देखने भेजते थे? हाँ जी, जाते थे मेरे साथ. वो भी जाते थे. अच्छा, वो भी जाते थे? हाँ जी, अमरीश में अच्छा रॉयल बॉक्स था. अच्छा. हफ्ते महीने के एक बार जरूर जाते थे. अच्छा. बहुत फिल्म देखते थे, मुझे भी ले जाते. छुट्टी पे था तब मैं आता था. उस दिन फिल्म तो आप दो ही देखते थे, बाकी कुछ छुट्टी होती थी? नहीं, सब हॉल भरा होता था. अच्छा, हॉल भरा? हाँ बिल्कुल. ये गलत ख्याल है कि सब किसी को नहीं छुट्टी होती. हाँ अलबत्ता आई बिलीव जब हम मुगल गार्डन जाते थे, उस दिन वो गार्डन बंद रहता था पब्लिक के लिए. जब पिकनिक के लिए जाते थे ना, ये मैंने सुना कि उस वक्त पब्लिक के लिए उस दिन बंद रहता था. और जिस दिन हम जम्मू से कश्मीर आते थे, उस दिन ट्रैफिक बंद रहती थी. इतना होता जो मैंने सुना. डॉक्टर साहब, हम बातों में इतनी बातें कर गए. जी हाँ, हम भूल ही गए कि मैं पूछूं कम से कम सियासत के अलावा मोहब्बत की और भी वजूहात होती है और बहुत ही शौक होते हैं. आपके पैशंस क्या रहे? आपको हमेशा एक बाकी महाराजों के मुकाबले में हमेशा आपका एक डिस्टिंक्शन रहा है कि आप एक आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं.
لیکن اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر کرن سنگھ بہت کچھ ہے. ایسا ہے نا کہ سیاست میں تو میں رہا ایک طریقے سے یعنی پیدائش سے ہی رہا, تو وہ تو خیر کیا ہی میں نے ڈٹ کے کیا, لیکن میرے اپنے جو انٹرسٹ تھے, ایک تو سنگیت کا مجھے بہت انٹرسٹ تھا, میوزک کا, موسیقی. اچھا میں نے ڈوگری گانے اپنے مدر سے سنے, اچھا کہ وہ ہماچل پردیش کی تھی, تو ڈوگری گانے جو میں گاتا ہوں, جو ابھی ریڈیو پہ آتے بھی ہیں جموں میں, ابھی آتے ہیں ریڈیو پہ, گوگل پہ آپ کو سنائے جائیں گے, ڈوگری گانے ان سے سیکھے. انڈین کلاسیکل میوزک باپو جی نے سکھوایا 12 سال کی عمر سے, ٹیوٹر منگوا کے ریاض کرواتے تھے روز 1 گھنٹہ, کئی بار اپنے سامنے بیٹھ کے ریاض کرواتے تھے. اچھا ہاں, ان کو بہت شوق تھا میوزک, کلاسیکل میوزک. اور راک میوزک میری اپنی پسند آئی. اچھا ایلوس پریسلی سے پہلے بل ہیلی اینڈ دی کامیٹس, اور یہ سارا جا کے بلی جوئل وغیرہ تک. تو تینوں جو اسٹریمز میوزک کی ہے, ڈوگری فوک میوزک, انڈین کلاسیکل میوزک اینڈ ویسٹرن راک میوزک, آئی لو آل تھری اینڈ آئی انجوائے آل تھری اسٹل. تو آپ کچھ بجاتے بھی ہیں؟ نہیں, گاتا ہوں. ایک تو گاتے ہیں تو مطلب بجاتا نہیں ہوں. اچھا بجاتے نہیں. تان پورا وہ رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ لوگ سمجھتے ستار نہیں ہے, وہ تان پورا ہے. اچھا لیکن مجھے جموں میں سکھاتے تھے کلاسیکل میوزک پنڈت امر ناتھ شرما, شیو کمار شرما کے فادر. اچھا, وہ تو بہت بڑے عالم تھے وہ. ان کے فادر جو تھے, ہی واز اے گریٹ میوزیشین, گریٹ ٹیچر. تو ایک تو سنگیت کا مجھے بہت شوق ہے آج تک بھی. آپ دوسرا, لکھتے بھی بہت ہیں. ہاں, دوسرا لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. میں آنے والا ہوں اس کے اوپر. لکھنے کا شوق ہے. پہلا میں نے آرٹیکل لکھا مسعود صاحب 1953 میں امر ناتھ گیا تھا. اچھا تو واپسی پہ میں نے دا گلوری آف امر ناتھ آرٹیکل لکھے, جو ہندوستان ٹائمز نے 3 انسٹالمنٹس میں چھاپا. اچھا تو آپ سمجھیے 1952 سے آج تک لکھ رہا ہوں. کتنی کتابیں لکھی ہیں میں نے, 20 کتابیں لکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ, فلاسفی کا مجھے بڑا شوق تھا. افلاطون سے لے کے پہلے تو ویسٹرن فلاسفی میں گیا میں, پلیٹو, اس کے بعد اپنشد پہ آ گیا, اور ویدانت کے اوپر میرے دیش ودیش میں لیکچرز ہیں, کتابیں وغیرہ. تو لکھنے پڑھنے کا شوق اور میوزک کا شوق, یہ 2 میرے خاص شوق ہے جو سیاست کے علاوہ. آپ کو کس فلسفی نے متاثر کیا ہے؟ ویدانت نے, اپنشدوں نے. What makes it distinct in comparison Because to it is- all its contemporaries? Because it and is others? inclusive. It doesn't rule out anybody. Ishvara sarvabhutanam hiddeshe. The Lord resides in the heart of all beings. Vasudeva kutumbakam, the world is a family. یہ سب جو وچار ہیں ستیہ میو جیتے, سب اپنشد سے ہی تو ہیں. سو the universality of the Upanishads. And we have never said کہ بھئی this is a good path, that is a, everybody follow their own path. آپ اپنے راستے پہ چلیے, ہم اپنے راستے پہ چلیں گے. لڑائی کی کیا ضرورت؟ یہ مذہب کے نام میں جو لڑائی ہوئی نا, یہ تباہی اور بربادی کا ایک خاص وجہ رہی. اگر ہم اڈاپٹ کریں ویدانت کو جو انکلوسیو ہے, تو لڑائی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے مجھے وہ فلسفہ, پلیٹو کا بھی, افلاطون کا پہلا جو سمپوزیم آن لو ہے, وہ پڑھنے لائق. لیکن میں پھر اپنشد پہ آ گیا, پھر اس طرف رہا. ویسے میں انٹرفیتھ موومنٹ میں ہوں. ایک ٹیمپل آف انڈرسٹینڈنگ آرگنائزیشن ہے جس میں ہر دھرم کے لوگ ہیں, اس کا میں ادھیکش ہوں. ہم وقتاً فوقتاً اپنی بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں دیش میں ودیش میں. اور میں تو مسلم میجورٹی ریاست میں رہتا ہوں. بچپن میں جہاں ہم اپنے مندر جاتے تھے
وہاں مخدوم صاحب حاضری بھرتے تھے, چرارے شریف حاضری بھرتے تھے, بابا رشی حاضری بھرتے تھے. ہم نے تو کبھی امتیاز نہیں کیا. گرودوارے بھی تو ہم اٹھے ہی ہے, ہمارا خاندان پنجاب سے اٹھا تو گرودواروں کو ہم قدر کرتے ہی. کرسچن اسکول میں پڑھا تو میرے تو لائف میں انٹرفیس شروع سے. تو آپ کو بڑا برا لگتا ہوگا جو اس وقت کی صورتحال ہے جہاں ڈویزیو نیچر مین اسٹریم ہو گیا ہے. نہیں, مجھے یہ شغاف جو بڑھ رہا ہے نا پھر سے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. ایک بار شغاف بڑھا اور آپ نے دیکھا ملک کے 3 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ شغاف نہیں بڑھنا چاہیے. دیکھیے نا, کروڑوں مسلمان کو چھوٹی کمیونٹی تھوڑی ہے, پتہ 15 کروڑ 18 جتنے بھی ہیں, تو ان کو آپ بالکل الگ کر کے تو نہیں آگے بڑھ سکتے. ملک کو نقصان ہوگا, مسلمانوں کا جو ہو سو ملک کو نقصان ہوگا اگر اتنی بڑی ایک تعداد کو آپ الگ کر دیتے. اس لیے اکٹھا چلنا چاہیے, وہی ویدانت کے پرنسپلس پہ چلنا چاہیے. مجھے کسی نے پوچھا ہندوازم اور ہندوتو میں کیا فرق ہے, آپ کے ہندوازم میں کہا میرا ہندوازم انکلوسیو ہے, ہندوتو جو ہے وہ ایکسکلوسیو, کسی کمیونٹی کو ایکسکلوڈ کرتی ہے. آئی ایم انکلوسیو, مائی شاسترز آر انکلوسیو, دا ریئل شاسترز اپنیشد. اس کے بعد اور بہت سارے شاستر آئے میجر شاستر, جیسے آپ کے یہاں قرآن شریف ایک ہی شاستر, ہمارے یہاں اپنیشد کلیکٹیولی آر دا ریئل ٹیکسٹ آف ہندوازم. وہ بھی میں کہتا ہوں, دیکھیے مسلمانوں سے کہتا ہوں, دیکھیے آپ کے 99 نام ہے نا خدا کے, ہمارے اب سمجھ لیجیے 99 فارمز ہیں. جو آپ کہتے تھے دیوی دیوتا کیسے ہیں, جیسے آپ کے 99 نام ہیں, ہمارے 99 فارمز ہیں. ہے تو وہی ایک چیز, اس کے ہم نام رکھیں یا روپ رکھیں. سمپل دے رہا ہوں ایسے کریے. آپ پر بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی پچھلے 1-2 سال سے, میں دیکھ رہا ہوں. خیر تیسرے مہینے ایک کتاب آ رہی ہے جس میں ڈاکٹر کرنس کا کچھ نہ کچھ رول ہے. میرا فارورڈ رہتا ہے, میں فارورڈ بہت رکھا. Are those books encouraged by you? Yes, the ones which I write a forward, they have encouraged. I don't write forward to every book. لیکن جو بک میں نے بہت ساری کتابوں پہ فارورڈ لکھے, بلکہ ہم مذاق کر رہے تھے کہ میرے فارورڈ اکٹھے کی جائے وہی کتاب بن جائے گی. Obviously we live in a world جہاں ہمارے دوست بھی ہیں, تھوڑا کرٹیک بھی ہوئے, دشمن تو نہیں ہوں گے ضرور. Why so many people think that Dr. Karan Singh is sitting in Congress on the extreme right and it creates a situation as if he is the right. نہیں, ایکسٹریم رائٹ تو خیر کیا کہوں میں, لیکن میرے اپنے خیالات ہیں, اور میں کانگریس میں ہی رہا شروع سے. صحیح بات. جب منسٹر بنا وہیں سے سیدھا گیا دفتر, نجلنگپا تھا پریزیڈنٹ, اس کو دیے خبر 10 روپے کیا دیے, تو وہ لی کانگریس. تو کانگریس میں ہی ہوں ٹیکنیکلی, لیکن میں اپنا انڈیپینڈنٹ بورو ڈیس اب بچار دھارا ہوں. نہ وہ ہمیں پوچھتے نہ ہم ان کو پوچھتے. پارٹیشن کے وقت جو جموں میں بڑے فسادات ہوئے, اس پہ آپ کی کچھ کوئی ہم تھے نہیں, ہم تو امریکہ تھے. ہم تو 48 میں خدا کے فضل سے یہاں نکل گئے تھے. میں 47 کی بات کر رہا ہوں. 47 میں تو ہم آئے وہاں اکتوبر میں, دسمبر میں امریکہ چلا گیا. 2 مہینے. مجھے سنا ہے کہ جو میرپور میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا, ان کے ریفوجی آئے, اس کی یہ ریئیکشن ہوئی, پتہ نہیں, میں I don't want to talk about that because I don't know. No, that is okay. That is fine. تو مطلب خیر ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب کے ساتھ بیٹھے اور پوچھیں نا, اور کتنا پوچھیں. یہ تو انہوں نے 31 سے اب تک تو بالکل ایکٹیو بھی رہے ہیں, اور سب کچھ دیکھا والا بھی ہے, لکھا بھی ہے, ایکٹ بھی کیا ہے. خیر کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے شروعات میں ہم کو بتایا تھا کہ ان کا جو ذخیرہ ہے کتابوں کا, ان کے علم کی جو منبع جو ہے وہ جموں میں ہے, جہاں ان کی لائبریری ہے, جہاں ان کا میوزیم ہے, وہاں پینٹنگس ہیں,
وہاں کتابیں ہیں. تو میں نے ان کو ان سے درخواست کی ہے کہ کوئی موقع بتا دیجیے گا کہ ہم اسی طرح آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کریں گے, وہاں بات کریں گے علم کے حوالے سے, اور بہت ساری وہ باتیں جو ابھی تک ہم نہیں کر پائے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ملنا کہانی نہیں ہے, 1000 داستان ہے, اور ہم کوشش کریں گے اس 1000 داستان کا دوسرا حصہ موقع ملے تو ہم ریکارڈ کر ہی لیں گے انشاءاللہ. So nice of you, Dr. Saab. It was very, very interesting, fascinating conversation, and I'm looking towards for a next session as soon as possible. So you told us to look towards future. You are looking towards future. اینڈ ہم بھی مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہماری اتنی سی درخواست رہے گی کہ دوسری قسط ہونی ہی چاہیے. تھینک یو سر, سو نائس.